جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو جموں ہے، جموں پروونس پچھلے 4-5 دہائی سے وہ جو ملی جلی تہذیب کا ایک گہوارہ بن گیا ہے۔ جب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو یہ جموں ہی تھا جس نے یہاں کے مائیگرنٹس، چاہے وہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے، چاہے مسلمان تھے، چاہے سکھ تھے، جن کے ساتھ نہ صرف اپنا انفراسٹرکچر بلکہ سب کچھ بانٹ کے ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا وہاں۔ اور جو پورے ملک میں گیٹائزیشن آف مائنورٹیز ہو رہا ہے، جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے، جموں نے اس کا جواب وہاں کے لداخ سے لے کے کٹھوا تک جو ہمارے جو الگ مذہب کے لوگ، الگ پہناوے کے، الگ زبان کے لوگوں کا وہاں بسیرا کر کے اس کا ثبوت دیا۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ایک وجہ یہ بھی ہے پی ڈی پی کے بی جے پی کے ساتھ جانے میں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بی جے پی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا اس کو جموں میں، اس کی وجہ سے جموں میں جو مائنورٹیز ہیں، خاص کر جو مسلمس ہیں، ان میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ اب بی جے پی آ گئی ہے، پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ تو وہ بھی ایک وجہ تھی پی ڈی پی کو بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی۔ ہم نے نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملایا بلکہ ہم نے ایک الگ ٹرائبل منسٹری بنائی تاکہ جو ٹرائبلز ہیں ان کو جو ان کی یہ جو پہلے بھی ان کو کھدیڑا جاتا تھا، تنگ کیا جاتا تھا، اس میں ان کے جو انٹرسٹ ہے، جو ان کی ضروریات ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ جب پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار تھی، جو گجر بکروال طبقہ ہے یا باقی جو اس قسم کے جو مارجنلائز جو ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ بدقسمتی ہوئی، رسانہ کا قصہ ہوا، معاملہ ہوا جو بہت ہی زیادہ دل کو تکلیف دینے والا تھا، پر اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا۔ اور ہم نے کوشش کی تھی اپنے وقت میں کہ ہم ایک فارسٹ ایکٹ لائیں تاکہ یہ جو روز روز ٹرائبلز کو، گجر بکروال کو بیچاروں کو خجل کرتے ہیں، کھدیڑتے ہیں، ان پہ کئی فیملیز کو، کئی گھروں کو جو ہے ان کو گھروں سے باہر نکالے رہے ہیں۔ حالانکہ میں جموں میں تھی، میں گورنر صاحب سے ملی، میں نے ان کو اس بارے میں بات کی اور انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ ابھی فی الحال کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا، خاص کر سردیوں کے موسم میں ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے جموں میں اس وقت، بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں اور بوئن سمگلنگ کے نام پہ بھی ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو جہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہاں کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گی کہ جو سنجوا ہے بٹنڈی میں 1.5 کروڑ 5 لاکھ روپے جو ہے ایک کنال کی قیمت ہے، اس کے مقابلے میں جو چاوڑی ہے وہاں 65 لاکھ ہے۔ اسی طرح جو بھی مسلم ایریاز ہیں ان کو میونسپلٹی میں لے کے تاکہ کنسٹرکشن جو ہے وہاں مشکل بنائی جائے، ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو جموں کے مسلمان ہیں ان کو اوپنلی تھریٹن کیا جاتا ہے کہ بھئی 1947 جیسے حالات ہم پیدا کریں گے۔ آپ کو یاد ہے 1947 میں جموں کے مسلمان جو بہت ریزیلینٹ ہے، جنہوں نے بہت کچھ سہا، حالانکہ اس کے بعد جموں تب کا جموں اور آج کا جموں آسمان زمین فرق ہے۔ آج کا جموں بھائی چارے کا گہوارہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے۔ جو ملی جلی تہذیب ہمارے کشمیر وادی میں ہوتی تھی وہ یہاں تو ختم ہوگی، پر جموں میں شروع ہوگی جہاں ہر طبقے، ہر فکر، ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ مگر اس وقت کچھ ایسے عنصر ہیں، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کا اثر یہاں پڑتا ہے۔ سچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو گجر اور بکروال طبقہ ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وفادار طبقہ ہے۔ انہوں نے اس ملک کی حفاظت، تمام جتنی جنگیں ہوئی انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی، اور آج اگر ہم انہی کو کھدیڑیں گے، انہی کو تنگ کریں گے، انہی کے گھر توڑیں گے، انہی کو گھروں سے بے گھر کریں گے تو مجھے لگتا ہے یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔